جب کسی محفل میں بیٹھیں تو اس طرح پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جب تک اس محفل میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اور جب محفل برخاست ہو جائے تو یہی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا. پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. ابھی تو باب المدینہ میں یا آپ تو مدنی چینل الحمدللہ دیکھتے ہی رہتے ہیں, لائیو بھی پروگرام چل رہے ہیں. نگران شورا اکثر فرماتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. تو غیبت کے خلاف غیبت کریں گے سنیں گے. ایک مرتبہ ابھی امیر السنت کا جانے کا تھا معاملہ, پاکستان سے باہر چلے گئے تو کسی اسلامی بھائی کو باپا سے ملاقات کرنی تھی. بڑے دنوں سے حاجی زمزم سے کہہ رہے تھے میری ملاقات ہو جائے میری ملاقات ہو جائے. حاجی زمزم نے کہا انشاءاللہ میں جلد ملاقات آپ کی کروا دوں گا, امید ہے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, امیر السنت کے ساتھ آپ ملاقات کی ترکیب بن جائے گی نا. وہ اس دھارت میں تھے کہ معلوم چلا امیر السنت پاکستان سے باہر چلے گئے, اور اس پہ تو یہ صدمہ ہوا کہ امیر السنت چلے گئے. یہ میرا مولا میں اتنا ملنا چاہتا تھا, اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی. بس اسی رات رو 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 کر آخر سو گئے. سونا کیا ہوگا قسمت انگڑائی لے کے جھاگ بیٹے مرشد الحمدللہ تشریف فرما ہوئے اسے گلے لگا لیا. اسے گلے لگایا تو کہ کیوں روتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے مدنی نماز کا ذمہ دار تھا. تو اس نے کہا امیر السنت سے عرض کی کہ باپا جان مجھے 1000 مدنی نماز کے رسائل دے دیں. تو آپ نے خواب میں ہی اس کو ایک پوٹلی دے دی. آپ نے پوٹلی دی اور کہا یہ لو. اب وہ پوٹلی تو اس نے لی اور لے کر اس نے کیا کیا, الماری کے اوپر رکھ دی. اب الماری کے اوپر اس نے رکھی. پھر صبح الحمدللہ فجر کے لیے اٹھا ہوگا, آنکھ کھلی بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ چلو یار پیر صاحب نے خواب میں کرم فرما دیا, یوں ملاقات نہیں ہوئی ہو گئی, اور سینے سے بھی لگا لیا. پھر اس کی نظر الماری میں پڑی, پوٹلی پہ پڑ گئی. تو بولا یہ تو وہی پوٹلی ہے جو پڑی ہوئی ہے نا, اور اس میں سے 1000 رسالے ہی نکلے الحمدللہ. تو یہ سعادت یوں حاصل ہوئی کہ الحمدللہ میں نے اس رسالوں کو بوسہ دیا, سر پہ رکھا. بہت سے اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ حاجی زمزم نے کچھ اس طرح ہوتا ہے نا, مدنی فیس ہوتی ہے ہمارے یہاں, کوئی 12 ماہ کے لیے سفر کے لیے جائے تو اس کو دوں گا, کوئی 12ویں دن کے لیے. تو الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں کو حاجی زمزم نے تحفے میں دیے. تو پھر اسلامی میں حقیقت یہ سوچ ہوئی کہ وہ سنتے تھے نا کہ یوں تو کئی بزرگان دین سے واقعات ملتے ہیں, لیکن امام بوسیری علیہ رحمہ کا جو واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کے چادر تو مبارکہ دی نا. تو اسی طرح اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کی عطا اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کافی عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے خواب میں آ کے رسالے دے دیے. تو یہ ایسی خوشی کی جب سنا تو ہم نے کہا دیکھیں یار ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی شان ہے, ہم ان کے مریدین ہیں, ان کے متعلقین ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا اگر بروز محشر جمع ہوں گے سب اور کچھ معاملات ہوگا تو یہ اللہ کے ولی ہماری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. امیر سنت کی یہ ادا کہ وہ فکر مدینہ کا ذہن دے رہے, بولے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی انفرادی عبادت کا ذہن بنانا ہے. ہم اپنی انفرادی عبادت کب کریں گے؟ اب مثال کے طور پر ہم دوسری چیزوں کی تو فکریں کرتے ہیں, یہ کام کرنا ہے, یہاں جانا ہے, یا مدرسہ ہے, یا درس دینا ہے. یہ اپنی فکر آیا آپ نے اپنی 5 وقتہ نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی؟ پتا چلا اللہ خیر کرے پتہ نہیں پڑھی نہ پڑھی. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں صدائے مدینہ, صدائے مدینہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کی محافظت ہے کہ ہم صدائے مدینہ لگائیں گے نا انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا, جیسے آپ کے آئے ہیں موبائل پہ لگانے کی بھی ترکیب ہے کہ موبائل پہ آپ نے کسی کو کال کر دی, صدائے مدینہ مانی جائے گی. تو آیا کسی کو اٹھایا صدر میں فجر میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ سوتے رہ گئے, اپنی نماز پڑھ لی. اسی طرح اپنی عبادت کے معاملے میں قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کون کرتا ہے اور کرتا ہے تو مخارج کے معاملات. تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی اس یعنی اپنی انفرادی عبادت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے, تو آیا میں نے مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا. ہم دوسری چیزیں سیکھتے سوچتے ہیں نا, تو یہ چیزیں ایسی اہمیت رکھتی ہیں
کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آدمی عبادت کرتا ہے اپنی نماز میں سنت قبلیہ اور بعدیہ. اب اثر کی نماز کے بارے میں ایک مرتبہ امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ چند ذمہ داران کے پاس بہار شریعت لے کے آئے اور آپ نے موقع دیکھا کہ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا، آپ مصروف ہوتا ہوں. تو اسلام بھائی تھوڑے وہ ہوئے تو انہوں نے کہا سب آ جاتے ہیں پھر میں بیٹھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو تمام ذمہ داران جمع ہوئے تھے. پھر آپ نے تو اسلام بھائی سوچنے لگے پتہ نہیں امیر سنت کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ بہار شریعت لے کے آئے ہیں اور اس طرح. تو امیر سنت نے پھر باب جو نکالا وہ تھا باب سنت قبلیہ اور آپ نے فرمایا کہ آیا اثر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روایت بیان کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اثر کی سنت قبلیہ پڑھنے والوں پر. سنت مبارک ہے یا اللہ عز و جل ان پر رحم فرما جو اثر کی پہلے کی سنت ادا کر لیں. تو پیارے اسلام سوچیں ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بس وقت گزرے فرض ملے اور اللہ کرم کریں. ارے اتنی بڑی نہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو اثر کی سنت قبلیہ پڑھتا ہے. یہ روایت ہے حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لبِ مبارک سے نکلا کا مفہوم ہے یہ. تو مجھے امیر سنت کی ایک مناجات کا بھی وہ یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری دونوں آفتیں دور ہو مولا یا اللہ میری جھولی بھر دے. پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایسا ہے کہ رب کی عبادت کی دشواری جو عبادت کے معاملات میں ہماری دشواری ابھی کوئی دوسرا کام کرنے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے ٹی وی پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے دیگر گفتگو پنچات لوگوں سے غیبتیں بہتان تلاشیاں یہ کرنے میں ہم لگ جائیں گے. لیکن سنت قبلیہ ہو یا فرض علوم ہو ہمیں اتنی تکلیف اتنی ہوتی ہے ہمارا دل نہیں ہوتا کہ ہماری عبادت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ایک جھٹکا لگے گا اور دنیا میں چلے جائیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں بس یہی ایک وہ ہے کہ امیر سنت نے یہ ذہن دیا ہمیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری آخرت کے لیے. کون ہے آج یہ بتائے آپ کو کوئی کارڈ دے دے گا مدنی انعامات کا کس کو فکر ہے کہ آخرت کی بھلائی ہو جائے کسی کی. آج تو سب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت لگے ہوئے ہیں نا اور اگر فکر ہے نا تو وہ امیر سنت کو ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت الحمدللہ آپ کے ملک میں مدنی چینل ہے نا یہ باپا کی تفکر کا ایک نتیجہ ہے. باپا نے امت کی خیر خواہی کی. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی اہم جو سنت ہے وہ امت سے محبت ہے. تو مجھے بس وہ والی امت سے محبت کا وہ مون ہے نا کہ بس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ساری مسلک اہل سنت سے وابستہ ہو جائے صحیح العقیدہ ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ باپا کا مشن ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں آج دیکھیں اور دنیا میں بھی الحمدللہ مدنی چینل اس میں اتنا مدنی چینل چل رہا ہے اور مدنی چینل بہت سراہ ہیں ماشاءاللہ باہریں نظر آ رہی ہیں. یہ مدنی چینل کی باہر ہے الحمدللہ کہ کل ماشاءاللہ فل بھرا ہوا تھا بیڈ فوٹ کا مدنی ہے نا ایسا آج کل بھرا ہوا ہوگا نا مدنی چینل عوام ہی عوام نظر آ رہی تھی آپ کو نئے اسلام میں نظر آ رہے تھے. میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور ابھی آیا تو میرے کو یہ لگا میں نے کہا ماشاءاللہ سب باہر نظر آ رہی تھی. تو اگر ہم میں کوئی نہیں آیا فیضان مدینہ تو اس کی بھول ہے اس کو بھی آنا چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق